السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آج RSS سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ مغل دور میں ہندوستان انتہائی ترقی یافتہ تھا اور مغل دور میں ہندوستان کی 70% آبادی پڑھی لکھی تھی اور یہاں بے روزگاری کا نام و نشان نہیں تھا۔ جی ہاں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات خود موہن بھاگوت جو کہ RSS کے سربراہ ہیں انہوں نے کہی ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی تعجب ہو رہا ہے تو پھر آپ بھاگوت کا یہ بیان سن لیجئے۔ کہ انگریز اس دیش پر حاوی ہونے کے پہلے ہمارے دیش کی شکشا ویوستھا میں اپنے دیش کی 70% جن سنکھیا ساکشر تھی، شکشت تھی، اور اس شکشا کے بلبوتے سب لوگ اپنی اپنی آجیویکا کا راستہ کھوج لیتے تھے، اس کو پراپت کر رہے تھے، بے روزگاری لگ بھگ نہیں۔ ویسے آپ اب بھی نہیں سمجھے ہیں تو ہم آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں۔ ویسے تاریخ آپ نے پڑھی ہے تو پھر آپ سے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر سوال پوچھا جائے کہ انگریزوں سے پہلے ہندوستان میں کس کی حکمرانی تھی تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ مغلوں کی۔ تو پھر یعنی کہ سچی بات یہ ہے کہ مغلوں کے دور میں ہندوستان میں بے روزگاری نہیں تھی، ہندوستان ترقی یافتہ تھا، یہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے، جس طرح کے RSS سربراہ موہن بھاگوت کہہ رہے ہیں۔ بہرحال RSS ہمیشہ سے تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی باتیں کرتی ہے، تاریخی حقائق کو مس کر کے پیش کرتی ہے، لیکن تاریخ تو بھئی تاریخ ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ بھاگوت جی نے آج تاریخی بات چھیڑ ہی دی ہے تو ہم آپ کو بھی ذرا ماضی میں لے چلتے ہیں، یعنی کہ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے سے پہلے۔ 17ویں صدی کے آخر تک مغلیہ سلطنت ہند کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور صنعتی مرکز اور دنیا کی GDP کا 25% مصنوعات تیار کرنے کی وجہ سے اسے امیر ترین سلطنت کہا جاتا تھا۔ عمارتیں، سڑکیں ہوں، سرائے ہوں، پل، نہریں جدید انجینئرنگ کا شاہکار تھی۔ 1798 تک ہندوستانی تعلیمی نظام دنیا کا سب سے بہترین اور اعلیٰ پائے کا تعلیمی نظام مانا جاتا تھا، جس میں تمام فکری، مابعد طبیعیاتی اور سائنسی علوم پڑھائے جاتے تھے، جن کا تصور بھی یورپ میں اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا ہندوستان اپنے دور میں آباد دنیا کی تہذیبوں میں علم کا ایسا درشندہ ستارہ تھا جہاں ملک بھر میں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز لوگوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی تھی۔ مسلم بادشاہوں کے بر صغیر میں آنے سے قبل تعلیم صرف برہمنوں اور شاہی خاندانوں تک محدود تھی، لیکن مغلوں کے نظام تعلیم نے ہر رنگ اور نسل کے بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کر دیا۔ بہرحال یہ تھا ہندوستان مغلیہ دور حکومت کا۔ اس پر بات کی جائے تو بہت ہے، لیکن اس پر ہم اس چھوٹی سی بات پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ آگے بہت ساری خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ RSS کو مغلوں سے گلا ہے۔ ویسے بھاگوت جی نے آج اتنا کہہ ہی ڈالا ہے تو ذرا آگے بڑھ کر حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں مرکزی حکومت اور خاص کر یوگی حکومت کو سمجھا دینا چاہیے کہ مغلوں کے ناموں کو مٹانے کے بجائے آپ مغلوں کے نام سے یونیورسٹیاں تعمیر کروا رہے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، چونکہ نفرتی ایجنڈا ہی ان جیسی تنظیموں کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہو سکتی۔ چلیے، اس خبر پر اتنا ہی ہم بات کریں گے، لیکن آپ اس خبر پر کیا سوچتے ہیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ یوپی میں یوگی آدتیہ ناتھ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد قداور مسلم رہنماؤں کے خلاف ایک کے بعد ایک جس طریقے سے جھوٹے مقدمے درج کرا کر انہیں ہراساں کیا گیا، اگر اعظم خان کا کیس ہم دیکھ لیں تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ 100 سے زائد مقدمے ان پر درج کیے گئے، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کی بنائی جوہر یونیورسٹی، جسے غریب بچوں کو جہاں مفت تعلیم دی جا رہی تھی، اس پر ہاتھ ڈالا گیا۔ اسمبلی کی ان کی رکنیت ختم کر دی گئی، ووٹ ڈالنے کا حق تک چھین لیا گیا۔ بات یہی نہیں رکی بلکہ ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا۔ وہاں ضمنی انتخابات جس طرح سے اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے، وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طریقے کی ویڈیو سامنے آئی تھی کہ ان کے اپنے گڑھ میں سماج وادی امیدوار کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے پولیس نے کس طریقے سے لاٹھی ڈنڈوں کا استعمال کیا، کس طریقے سے طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا۔ یہ تمام چیزیں سبھی کے سامنے ہیں اور اب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لگاتار ہو رہی ہیں، اس طرح کے واقعات لگاتار دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ امیش پال قتل، گزشتہ دنوں جس طرح سے امیش پال کا قتل کیا گیا، اب ان کا الزامات کا سامنا کر رہے عتیق احمد اور ان کے اہل خانہ کو بری طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور خود عتیق احمد کی اہلیہ نے یوگی کو خط لکھ کر کہا تھا کہ ان کے خاندان کو اس معاملے میں پھنسایا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس معاملے کی انکوائری، CBI انکوائری کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔
لیکن اس معاملے میں کارروائی کی اگر بات کی جائے تو عتیق احمد اور ان کے اہل خانہ کو ملزم سمجھ کر نہیں بلکہ مجرم سمجھ کر اس کی معاملے کی جو ہے وہ کارروائیاں اس دور اب کی جا رہی ہیں۔ وہیں ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ امیش پال قتل معاملے میں ایک اور شخص کا انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آ رہی ہے کہ اب پولیس کی ایک اور کہانی ہوگی جو کتنی سچ ہوگی یہ ہر کسی کو پتا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا انکاؤنٹر ہے جو اس معاملے میں کیا گیا ہے۔ پولیس نے جس شخص کا انکاؤنٹر کیا ہے اس کا نام وجے چودھری عرف عثمان بتایا جا رہا ہے۔ وہیں یو پی کی بات کریں تو مختار انصاری کے ملے بیٹے عباس انصاری، ان کی بیوی نکھت انصاری کے چترکوٹ جیل کے اندر غیر قانونی طریقے سے ملاقات کے الزام میں بھی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور اس معاملے میں جیل سپرنٹنڈنٹ اشوک ساگر، جیلر سنتوش کمار اور وارڈن سمیت کئی افراد کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس پورے معاملے میں جو ہے اب تک 8 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کسی نہ کسی طریقے سے اس کیس میں ملوث ان کے قریبی اور معاونین پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہیں دیکھا جائے تو یو پی اسمبلی میں یوگی آدتیہ ناتھ کے مٹی میں ملا دیں گے والے بیانات کے بعد مسلم رہنماؤں کے خلاف بلڈوزر کی کارروائی کا سلسلہ یو پی میں دراز ہوتا جا رہا ہے۔ عباس انصاری ہوں، مختار انصاری ہوں، عتیق احمد ہوں، افضال انصاری اور ان کے قریبیوں کے مکانات اور تعمیرات پر بلڈوزر کارروائی کئی دنوں سے چل رہی ہے۔ وہیں سماجوادی رہنما اکھلیش یادو کو بھی اب اعظم خان کی یاد آ رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یو پی کی بی جے پی حکومت نے سازش کے تحت اعظم خان اور گایتری پرجاپتی سمیت کئی لیڈروں کو پھنسایا ہے، اور اس طرح کا الزام جو ہے وہ انہوں نے عائد کیا ہے۔ بھارت جوڑو یاترا کی کامیابی نے راہل گاندھی کے حوصلے بلند کر دیے تھے، اور وہ اس دوران بی جے پی اور اڈانی کے رشتوں اور بی جے پی کے فرقہ وارانہ ایجنڈوں کو بے نقاب کرتے رہے تھے۔ ہمیشہ ان کے بھاشنوں میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہی تھی، لیکن اب یہ کام وہ بیرون ملک جا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بی جے پی کی مشکلیں بڑھنے لگی ہیں۔ گزشتہ روز راہل گاندھی نے کیمبرج میں مودی حکومت کی تاناشاہی کو لے کر بیان دے ڈالے تھے، جس پر بی جے پی نے خوب ہلہ مچا دیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ یہ شخص بیرون ملک جا کر ملک کو بدنام کر رہا ہے۔ لیکن راہل گاندھی نہیں رکے، انہوں نے ایک اور پروگرام میں اس کا جواب بھی دیا اور صاف کہا کہ ملک کو بدنام کرنے کا کام میں نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو وزیر اعظم مودی تھے جنہوں نے آزادی کے بعد سے ملک کی کامیابیوں کو بدنام کرتے ہوئے بھاشن دیا تھا، اور کہا تھا کہ 70 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ Defames India when he goes abroad. He's the Prime Minister of India. Okay, that's a... You haven't heard his speech where he said Yes. where he said nothing happened in 70 years, right? Insulting every single Indian, insulting every single Indian's parents, grandparents. Well, that's what I independence said. didn't happen the independence is washed away. وہیں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آج راہل گاندھی برٹش پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے۔ ویسے جب سے راہل گاندھی اپنے بیرون ملک دورے پر پہنچے ہیں، وہ بی جے پی کے لیے سردرد بڑھاتے ہی جا رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے پیگاسس کا مسئلہ اجاگر کیا تھا، تو پھر انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کے ملک کی جانچ ایجنسیوں کے غلط استعمال کا مدعا اٹھا دیا، اور پھر جو ہے بی بی سی پر چھاپہ ماری پر بات کرتے ہوئے وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ کس طریقے سے یہاں حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اقلیتوں دلتوں کے خلاف ہونے والے حملوں کا مسئلہ بھی انہوں نے وہاں اٹھا کر بی جے پی کے اصل چہرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ راہل گاندھی نے اتوار کو لندن میں ہندوستانی برادری سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ آپ کیمبرج یونیورسٹی میں تقریر کر سکتے ہیں لیکن ہندوستانی یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے خطاب میں بی جے پی اور آر ایس ایس کو بزدل تک قرار دیا، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ برٹش پارلیمنٹ میں راہل گاندھی پھر کون سا مدعا چھیڑنے والے ہیں۔ ویسے گزشتہ روز ہی جانچ ایجنسیوں کے غلط استعمال کو لے کر ممتا بنرجی سمیت 8 اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم مودی کو خط لکھ کر کہا تھا کہ یہ طرز عمل نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ جمہوریت کے مستقبل کے لیے خطرے کی علامت بھی ہے۔ انہوں نے سوال بھی پوچھا تھا کہ کیا ہندوستانی جمہوریت آمریت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے خطوط کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ سی بی آئی کی ایک ٹیم آج بہار کی سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی کے گھر بھی پہنچ گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی کے اہلکار 3 گاڑیوں میں 10 سرکولر روڈ پہنچے۔ معلومات کے مطابق یہ کارروائی زمین کے بدلے نوکری دینے کے معاملے کی بتائی جا رہی ہے۔ بتا دیں کہ جانچ ایجنسیوں کے غلط استعمال کا مدعا لگاتار اٹھتا جا رہا ہے۔ مودی حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جانچ ایجنسیوں کے ذریعے وہ حکومتیں گرانے کی کوشش کرتی ہیں اور کسی نہ کسی معاملے میں پھنسا کر انہیں پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اگر وہ مانتے نہیں تو پھر انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں
تو پھر بی جے پی کی واشنگ مشین میں دھل کر ان کے سارے جرم صاف ہو جاتے ہیں اور اس جگہ پر جو ہے وہ بی جے پی کی حکومت ہو جاتی ہے۔ وہیں گزشتہ روز اپوزیشن رہنماؤں نے وزیراعظم کو لکھے خط میں یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ ہیمنت بسوا سرما، مکل رائے، شوبندو ادھیکاری کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد ان کے خلاف جانچ آخر کیسے ختم ہو گئی۔ وہیں شیو سینا رہنما ادھو ٹھاکرے نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بی جے پی کی کرپشن واشنگ مشین کا مقابلہ کیا جائے اور ملک کو بچایا جائے۔ ویسے تہوار اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہر تہوار کے ساتھ نفرتوں اور خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ تہوار آتے ہیں تو ایک کمیونٹی کو خوف میں مبتلا کرنے کا اسے ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ تہواروں میں مساجد کے باہر نعرے بازی کی جاتی ہے، وہاں پر ہنگامہ کیا جاتا ہے اور طرح طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ ہم دیکھتے رہے تھے کہ کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ویڈیوز اگر اس طرح کے تہواروں میں موصول نہ ہوں تو ایسا کم ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب ہولی سے پہلے اتر پردیش کے میرٹھ میں ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان جھڑپوں اور پتھراؤ کے بعد پرتشدد واقعے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اتوار کی رات دیر گئی اس واقعے میں کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حالات اب قابو میں بتائے جا رہے ہیں۔ وہیں کشیدگی کے پیش نظر میرٹھ کے ہری نگر علاقے کے برہم پوری تھانہ علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ وہیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پریشانی اس وقت شروع ہوئی جب 2 افراد ہولی منانے کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے۔ اس دوران کیے گئے تزیقہ میں تبصروں کے سبب دوسری برادری کے کچھ لوگوں سے ہاتھا پائی ہو گئی۔ جائے وقوع پر تباہ شدہ گاڑیاں، کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے اور خوفزدہ مقامی لوگوں کو ادھر ادھر بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ زخمیوں میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے 2 افراد شامل ہیں جنہوں نے علاقے کے متعدد مسلمانوں پر حملہ کرنے اور ان کی ہولی کی تقریبات کو برباد کرنے کی دھمکیاں دینے کا الزام لگایا ہے۔ بہرحال ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، اور آخرکار الزام تو مسلمانوں کے سر ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ وہیں اب اس معاملے میں آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ وہیں مشہور فٹ بالر رونالڈو نے شام اور ترکیہ میں آنے والے زلزلے سے متاثرین کی مدد کے لیے ایک جہاز میں سامان روانہ کر دیا ہے۔ گزشتہ ماہ ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلوں کے نتیجے میں 50,000 سے زائد افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ ہزاروں افراد اب بھی لاپتہ اور زخمی یا بے گھر ہیں۔ 37 سالہ نوجوان کرسٹیانو رونالڈو نے خیموں، کھانے کے پیکجوں، تکیے اور کمبل، بستروں اور بچوں کے کھانے اور دودھ اور طبی سامان سے لیس جہاز دونوں ممالک کے لیے روانہ کیا ہے۔ رونالڈو نے گزشتہ روز سیریا کے زلزلہ متاثرہ ایک لڑکے سے بھی ملاقات کی ہے۔ دراصل اس بچے نے جب اس کا ریسکیو کیا گیا تھا، اس سے رضاکاروں نے اسے بہلانے کے لیے باتیں کی تو اس نے اس وقت خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ رونالڈو سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جس کے بعد رونالڈو نے سعودی عرب میں اس سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس کی ویڈیو جو ہے وہ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ إذا بتروح الملعب بتاخذ معك مين؟ امي وابي بعد؟ ابي ميت بس. الله تروح الملعب زين؟ ان شاء الله يا رب العالمين. وہیں رونالڈو کی انسان دوستی کے کاموں کی ایک طویل تاریخ رہی ہے۔ وہیں سوشل میڈیا پر رونالڈو کے اس کام کی تعریف بھی کی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے ان کی ہدایت کے لیے بھی دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔